وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من توضع للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر اللہ له ذنوبہ. حضرت عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے نماز کے لیے پورا وضو کیا پھر نماز پڑھنے کے لیے چلا لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. ایک دوسری روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور خشوع خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع للصلاة جس نے نماز کے لیے پورا وضو کیا فأسبغ الوضوء ثم مشي إلى الصلاة پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا المکتوبۃ فصلاها مع الناس لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ او مع الجماعت او فی المسجد یا مسجد میں نماز پڑھی غفر اللہ له ذنوبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کے نکل جاتے ہیں اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ ناخنوں سے پھر اس کا مسجد کی طرف کو جانا اور نماز اس سے بھی زیادہ بحوالہ نسائی. یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو افضل ترین عبادتوں میں سے ہے. اس حدیث میں وارد وضو کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے وضو کی سنتوں اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب اچھی طرح وضو کیا اس کے حقوق اللہ سے متعلق تمام چھوٹے گناہ نکل جاتے ہیں یعنی معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ گناہ ناخنوں کے نیچے موجود جسم کے باریک ترین حصوں سے بھی نکل جاتے ہیں. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وضو کے ذریعے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے اور ذہن میں یہ بات رکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وضو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کر رہا ہے اور اسے اس عمل کا ثواب عطا کیا جائے گا تاکہ وہ اسے بہتر طور پر انجام دے سکے. قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 خصلتوں یعنی عادتوں کی عزت بخشتا ہے
نمبر 1 وضو کے آداب اور اس کی شرطوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب۔ نمبر 2 وضو کی فضیلت کا بیان اور اس کا گناہوں کا کفارہ ہونا۔ نمبر 3 گناہوں کے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو بہتر طریقے سے کیا جائے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ نمبر 4 وضو کی شرطوں اور اس کی سنتوں اس کے آداب کو سیکھنے کی طرف توجہ دینے اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ نمبر 5 فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 6 بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں، باجماعت نماز اس کی کبھی نہیں چھوٹتی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک وضو رہے اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اس لیے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان اور خاص طور پر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں میں خاص طور پر پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ مثلا نمبر 1 سب سے پہلے انسان اپنی ذات، اپنے کپڑوں وغیرہ کو صاف رکھے، جس میں درج ذیل چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 2 وضو کرتے وقت مسواک اور ہو سکے تو دن میں 1 بار ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جائے۔ نیز روزانہ یا کم از کم 2-3 دن کے بعد غسل کیا جائے۔ نمبر 3 ہر ہفتے یا کم از کم 40 دن گزرنے سے پہلے جسم پر موجود زائد بالوں کی صفائی کی جائے۔ داڑھی اور سر کے بالوں کو بھی وقتاً فوقتاً درست رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور تیل لگانے کی بھی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 4 سنت پر عمل کرتے ہوئے ہفتہ یا 15 دن کے بعد ناخن کاٹنے کا خاص اہتمام کیا جائے، کیونکہ ناخن بڑھنے پر ان میں مٹی اور میل جم جاتی ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ نمبر 5 صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خصوصاً جب کسی مجلس میں شرکت یا نماز کے لیے جانا ہو تو صاف دھلے ہوئے کپڑے اور خوشبو کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔